ببول کی جھاڑی کیوں بنے، سایہ دار شجر کیوں نہ بن جائیں۔ اگر آپ کو اللہ نے گھر کا سربراہ بنایا ہے تو اس رتبے کو عزت اور وقار کے ساتھ نبھائیں۔ بہو کے لیے دل میں بیٹی جیسی محبت ہونا ممکن نہیں، کیونکہ فطرت کے خلاف ہے، لیکن انصاف آپ کے اختیار میں ہے۔ اپنی بہو کے لیے کام کرنے، آنے جانے، میکے جانے کا وہی پیمانہ رکھیں جو اپنی بیٹی کے لیے ہے۔ اس دنیا سے تو چلے ہی جانا دستور ٹھہرا، جب چلے ہی جانا ہے تو کیوں نہ آسانیاں بانٹنے والے بن کر جائیں۔ یہ دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو اس بازار سے اپنے اصل گھر آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک عیسائی مزدور تھکا ہارا شام کو گھر واپس آ کر اپنی پریشان بیوی کو کہتا ہے، غم نہ کرو، مسلمانوں کا یہ مقدس مہینہ گزر جائے تو مہنگائی کم ہو جائے گی۔ تقویٰ صرف ظاہری اعمال سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دل میں اللہ پاک کی عظمت، اس کے ڈر اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس سے حاصل ہوتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی نے کبھی نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر بات کرتے ہوئے لائٹ چلی جائے تو بات جھوٹی، اور اگر لائٹ آ جائے تو بات سچی۔ کوئی انسان یوں ہی دنیا سے بے اعتبار، بدگمان اور شکی مزاج نہیں بن جاتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم پر بہت گہرا نفسیاتی اثر چھوڑتی ہیں۔ لوگ اپنے پیاروں کے لیے آنسو کے جگ بہاتے ہیں، مگر اللہ کے لیے آنسو کا ایک قطرہ نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ مکھی کے سر کے برابر وہ ایک قطرہ جو انسان کو بخش دینے کے لیے اس کے رب کو درکار ہے۔ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ہم سب بہت خامیوں والے انسان ہیں، غلطیاں گناہ سب کرتے رہتے ہیں، سب ایک جیسے ہی ہیں، کچھ خوبیوں میں اچھے، کچھ خامیوں میں برے۔ لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اور بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ ہم بھی کتنے عجیب ہیں، اپنے ساتھ چلنے والے انسان کی محبت کو تو پہچان لیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں یہ انسان ہمیں کبھی کسی موڑ پر نہیں چھوڑے گا، لیکن اپنے رب کی محبت کو پہچاننے میں کتنے سال لگا دیتے ہیں، کتنے سال لگا دیتے ہیں یہ سمجھنے میں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنے سال لگا دیتے ہیں یہ جاننے میں کہ وہ واحد ذات ہے جو ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، کتنے سال لگا دیتے ہیں شہر تک کا فاصلہ طے کرنے میں۔ کیوں نہیں دعویٰ کرتے کہ وہ رب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا؟ ہم اللہ کی محبت نہیں پہچانتے، انسان کی محبت پہچان جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تم سے دور کر دیتا ہے، اگر تمہیں ان کی حقیقت پتہ چل جائے تو کبھی بھی تم ان کے لوٹ آنے کی تمنا بھی نہ کرو۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت اور بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو چیز اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ سے ضد نہ لگایا کرو اور اپنے فیصلوں کو اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جایا کرو۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور اللہ سب سے بہترین حکمت والا ہے۔ اس پر کامل یقین رکھو، وہ کبھی بھی آپ کو نا امید نہ کرے گا۔ وہ آپ کو جہاں سے توڑے گا وہاں سے وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑے گا، اور جسے وہ اپنے ساتھ جوڑ دے وہ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔
معمولی نیکیاں کرنے سے گریز نہ کرو، کیونکہ کڑکتی دھوپ میں ابر کا ایک ٹکڑا بھی ابر رحمت ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ برسے یا نہ برسے۔ پیسے سے جیتنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اس کو مٹھی میں نہیں دبا لینا، بلکہ ڈھیلی گرفت کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے، اور پھر کھلے دل سے اس کو قابل قدر چیزوں کو حاصل کرنے پر صرف کرنا ہے۔ قابل قدر کی ڈیفینیشن بھی ہر کسی کے لیے مختلف ہے۔ کچھ لوگ بنگلہ، پلازے اور قیمتی شو پیس کو قابل قدر کہتے ہیں، اور کچھ لوگ چیریٹی یعنی قرض حسنہ کو قابل قدر سمجھتے ہیں۔ دروازے ضرور کھلے رکھیں لیکن وقت کی بھی کبھی نہ مانگیں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے کئی کلومیٹرز چلنا جو لوگ آپ کے لیے 2 قدم نہ چل سکیں، سراسر بے وقوفی ہے۔ تعلق میں جن چیزوں کا تعاقب کرنا پڑے وہ کبھی آپ کی ہوتی ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو نے صدمے کی ابتدا پر ہی صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی تو میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ خوشیاں پیسوں پر نہیں بلکہ حالات پر منحصر ہوتی ہیں۔ ایک بچہ غبارہ خرید کر خوش ہوتا ہے اور ایک بچہ غبارہ فروخت کر کے خوش ہوتا ہے۔ کبھی کبھار لوگوں کی اصلیت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی خاموش رہ کر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے۔ جب بھی کبھی زندگی میں کسی ایسے انسان سے پالا پڑے تو خاموشی سے چلتے جانا چاہیے۔ نظروں سے تو وہ پہلے ہی گر چکے ہوتے ہیں، دماغ سے نکالنے کے لیے ان کی آخری حد دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ زندگی میں دوبارہ کسی اور کی مکاریوں سے بچا جا سکے۔ زندگی کی حقیقتوں کی سمجھ تجربہ ہی دیتا ہے، اور پھر تجربے کب آسانی سے ملتے ہیں۔ مانگی اور لی ہوئی دعا میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ مانگی ہوئی دعا قبول ہو یا بھلے نہ ہو، مگر لی گئی دعائیں اپنا بڑا اثر رکھتی ہیں اور انسان کی زندگی میں رنگ بھرتی ہیں۔ اس لیے دعا منگوانے کی بجائے دعائیں لینے والے کام کرنا شروع کر دیں۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔